تمہاری لیلا نے صبح صبح اظہر کا موڈ خراب کر دیا ہے۔ کالج یونیفارم میں ملبوس وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو لینا بھابھی نے شکایت نامہ کھولا۔ اب کیا کیا اس نے؟ شانزے نے انڈا چھیلتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کب وہ بیڈ پر کمبل میں گھس کر سو گئی تھی۔ نیند میں اظہر کا ہاتھ اس پر پڑا تو وہ سمجھے کہ میں نے لاما کو سلا دیا ہے۔ آنکھیں کھولنے پر بری طرح بدحواس ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ شانوں سے کہو کہ اپنی لیلا اور سونی کو سنبھال کر رکھا کرے۔ بھابھی ہنس رہی تھی، اس کے منہ سے بھی کہاں نکل گیا۔ کیا سین کریٹ کیا تھا لیلا نے۔ لیلا اور سونی بلی کے بچے تھے جو اس نے ہدایت اللہ سے لیے تھے۔ کہاں ہے اظہر بھائی؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو چلے گئے آفس۔ ہفتہ ہے، ریان کے اسکول کی بھی چھٹی ہے، اس لیے وہ جلد چلے گئے۔ پہلے ہی اتنے مصروف رہتے ہیں اور اب تو نیا بزنس شروع کیا ہے۔ بھابھی نے شکوہ کیا۔ اور آپ کی لاہور کی فلائٹ کب ہے؟ اس نے پوچھا۔ 12 بجے ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ کھانا میں نے بنا لیا ہے اور زینب ملازمہ سے بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے واپس آنے تک دن رات یہیں رہے گی تمہارے پاس، اس لیے کہ اظہر کی تو کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے، پھر تم اکیلے کمرے میں سوتی بھی نہیں ہو۔ زینت تمہارے پاس سو جائے گی اور انشاءاللہ پیر کی صبح تک تو ہم لوٹ آئیں گے۔ انہوں نے پورا پروگرام ترتیب دیا۔ اسی وقت وین کا ہارن بجا تو وہ لینا بھابھی کو خدا حافظ کہتی ہوئی باہر آ گئی۔ وین میں ہدایت اللہ کو بیٹھا دیکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ بوریت سے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ اتوار کے دن بھی اظہر بھائی صبح صبح کہیں چلے گئے تھے۔ اب تو شام ہونے کو آئی تھی۔ لنچ ٹائم پر ان کی کال آ گئی کہ شانو تم کھانا کھا لو، مجھے دیر ہو جائے گی۔ مجبوراً اسے اکیلے ہی کھانا کھانا پڑا۔ اس وقت وہ لان میں ایک ناول لے کر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ زینت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ گیٹ سے باری باری 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ آگے اظہر بھائی کی مہران تھی اور پیچھے ایک لینڈ کروزر تھی۔ وہ تجسس کے مارے دیکھ رہی تھی۔ پہلے اظہر بھائی اپنی گاڑی سے اترے اور پھر لینڈ کروزر کا اگلا دروازہ کھول کر نکلنے والے شخص کو وہ دیکھ کر ایک پل کو اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا اس نے ہمارے ساتھ۔ اس نے تان پیسے۔ شانزے کم ہیئر۔ اظہر بھائی نے اسے پکارا تو وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ازمیر، یہ میری سسٹر ہیں شانزے، میں نے تم سے ذکر کیا تھا، اور شانو یہ میرے نئے بزنس پارٹنر ازمیر جہاں زیب شاہ۔ اظہر بھائی نے تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر اظہر بھائی کو دیکھا اور پھر اسے سلام کیا، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کمینہ کتنا بے نیاز نظر آ رہا ہے، جیسے جانتا ہی نہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ہیں تمہاری سسٹر جن کی وجہ سے تم میرے گھر سے اٹھ کر آ گئے ہو اور ساتھ ہی مجھے بھی گھسیٹ لائے ہو، وہ بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ شانزے تم چائے کا انتظام کرو۔ اظہر بھائی اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور وہ کچن کی جانب آ گئی اور چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ مما اور بھابھی نے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیپ فریزر میں کافی کچھ فریز کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے فریزر سے سموسے، رول اور شامی کباب نکالے اور تیل کی کڑاہی چولہے پر رکھ دی۔ بسکٹ تو گھر میں موجود تھے۔ ٹرالی سجا کر وہ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو ازمیر جازیب اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اسی پل اظہر بھائی آ گئے۔ وہ شاید کپڑے بدلنے اپنے روم میں گئے تھے۔ اظہر بھائی نے ایک نظر لوازمات سے سجی ٹرے پر ڈالی اور پھر اسے ستائشی نظروں سے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ جانو تم تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو، چلو چائے بھی بنا ہی دو۔ ازمیر جازیب کے سامنے جانو کہنے پر وہ جھنپ گئی، جبکہ وہ بظاہر فائل دیکھ رہا تھا جو وہ دونوں ساتھ لے کر آئے تھے۔ چائے میں کتنی چینی لیں گے آپ؟ اس نے ازمیر کو مخاطب کیا۔ مجبوری جو تھی۔ نو تھینکس، میں چائے وداؤٹ شوگر لوں گا، اس نے متانت سے جواب دیا۔ اگر اس وقت علینا ہوتی تو بے ہوش ہو جاتی، کیونکہ وہ ہمیشہ چائے میں 2 چمچ چینی لیتا تھا، لیکن جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ شانزے کے ہاتھوں کی بنی چائے بنا شکر کے پیے۔ وہ ان دونوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کتنی دیر سے وہ مما کے گلے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ پہلی بار وہ ان سے اتنے دنوں کے لیے الگ ہوئی تھی۔
नोमी इसका रिकॉर्ड लगा रहा था। अब बस भी करो, कहीं वाहिदी हाउस में सैलाब ना आ जाए। लेकिन वो अनसुनी किए अपने शुगल में मसरूफ थी। नजदीक बैठे अजहर भाई होले होले मुस्कुरा रहे थे। ममा, आपको बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है, इतने दिन लगा दिया आपने, उसने शिकायत की। पागल लड़की, तुम्हारी वजह से तो मैं कहीं जाती नहीं हूं। अब भी वासिफ की मंगनी की वजह से ज्यादा रुकना पड़ा। कब बड़ी होगी तुम? उन्होंने उसके घने स्याह बाल सहलाए। खैर, अब ये तो शानजे पर तोहमत है। बड़ी तो ये हो चुकी है। कल अजमीर मेरे साथ आया था तो शानजे ने चाय भी बहुत मजेदार बनाई थी और क्या खूब ट्राली सजाई थी। अजमीर भी मुतरफ हो गया होगा। अजहर भाई के कहने पर लामा के लिए फीडर ले जाती हुई अलीना ठिठक गई। ये अजमीर कौन है भाई? नोमी ने पूछा। मेरा नया बिजनेस पार्टनर है, अजमीर जाजेब ही है। बोलों को मस्खरा कर लेता है वो शख्स। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। जहानत और लियाकत के अलावा उसकी जाहिरी पर्सनैलिटी भी गजब की है। अजहर भाई तो इस पर फरिफ्ता हो गए थे। अब तो मुझे भी उनसे मिलने का इश्तियाक हो रहा है। दोनों भाई शानजे का रोना भूलकर अजमीर जाजेब को डिस्कस कर रहे थे। मैं सोच रहा हूं इसे डिनर पर इनवाइट कर लूं, अजहर ने कहा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। नोमी ने तायद की, फिर इसकी निगाह शानजे पर गई। जवाब तक ममा के कंधे पर सर रखे बैठी थी। ममा, जब भाई कह रहे हैं कि शानो अब बड़ी हो गई है तो क्या ख्याल है कोई लड़का ना देखें इसके लिए? उसने जानबूझकर भड़ों के छत्ते में हाथ डाला। शट अप, मुझे एमबीए करना है। इसने सुर्ख आंखों से नोमी को घूरा और अपने आंसू साफ करने लगी। और यही तो वो चाहता था। नोमी, कहाँ जा रहे हो? जो कहीं जाने की तैयारी में था, उसने बजाय जवाब देने के शानजे का जायजा लिया। सी ग्रीन और मस्टर्ड जॉर्जेट के सूट पर वैसा ही दुपट्टा शानों पर फैलाए वह कहीं जाने के लिए तैयार नजर आ रही थी। कामरान की तरफ जा रहा हूं, उसने दोस्त का हवाला दिया। मुझे सिद्रा की तरफ ड्रॉप कर दो प्लीज, उसने मुल्तजी लहजे में कहा। अपना मतलब जो था। ओके चलो। वो शराफत से मान गया और की चेन उठाकर बाहर निकल गया। तो वो भी ममा से इजाजत लेकर बाहर आ गई, जहां वो बाइक लिए इसका मुंतजर था। नोमी, 2-2.5 घंटों बाद मुझे पिकअप कर लोगे? सिद्रा के घर के पास पहुंचकर इसने कहा। वो इसे घूरने लगा। नोमी प्लीज, उसने कहा। वो इस्पात में सर हिलाकर बाइक मोड़कर चला गया। सिद्रा के घर पर सहर भी इसके मुंतजर थी। सिद्रा की बड़ी बहन दोरोने ने चाय, गाजर का हलवा और समोसों से इनकी तवाज़ा की। गर्ल्स, तुम्हें कुछ अंदाजा है? 1 माह बाद फाइनल इम्तिहान है और तुम लोगों को केबल के फजूल प्रोग्राम देखने से फुर्सत नहीं है। शानजे ने झाड़ा। यार, अभी 1 महीना बाकी है, इम्तिहानात में पढ़ लेंगे। सिद्रा ने जमाई ली। नोमी, पता नहीं कहाँ रह गया है। 3 घंटे होने को आए हैं। शानजे परेशान होने लगी और फिर कुछ देर बाद वो बैग संभालकर खड़ी हो गई। मैं मेन रोड से रिक्शा कर लूंगी, अंधेरा फैल रहा है, नोमी शायद भूल गया है। लेकिन तुम तन्हा कैसे जाओगी? सिद्रा ने तफक्कुर से कहा। कहा तो है मेन रोड से रिक्शा ले लूंगी। वो गेट से बाहर आ गई। सिद्रा के घर से कुछ फासले पर मेन रोड था। इसे वहां खड़े खड़े 15 मिनट हो गए थे, लेकिन रिक्शा टैक्सी का नामो निशान नहीं था। बुक शॉप से किताबें लेकर निकलते अजमीर ने इस वक्त शानजे को सड़क पर तन्हा खड़े देखा तो उसे हैरत ने आन घेरा। यूं भी अंधेरा फैल गया था। वो गाड़ी मोड़कर इसके नजदीक ले आया। आज इसके पास होंडा कारवाट थी। शानजे अपने नजदीक गाड़ी रुकते देखकर एक कदम पीछे हो गई थी। चलिए बैठे गाड़ी में, मैं घर छोड़ दूं। उसने शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। यूं किसी से लिफ्ट लेना इसे गवारा नहीं था और अजमीर जाजेब से तो हरगिज़ नहीं। अंधेरा फैल गया है, आपका यहां तन्हा खड़े रहना मुनासिब नहीं है, उसने नरमी से कहा। आप मेरी फिक्र छोड़ दें, उसने रिखाई से कहा। नहीं छोड़ सकता, और आपकी फिक्र तो हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। उसने डैशबोर्ड से सेल फोन उठाकर नंबर मिलाया और राब्ता होने पर बात करने लगा।
نگاہیں بدستور شانزے پر جمی ہوئی تھیں جو ارد گرد کھڑے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر خائف ہو رہی تھی۔ ہیلو اظہر، میں شادمان ٹاؤن بکس خریدنے آیا تھا۔ یہاں سڑک پر تمہاری سسٹر سواری کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ میں نے انہیں لفٹ کی آفر کی ہے لیکن وہ آمادہ نہیں ہے، جبکہ اندھیرا پھیل گیا ہے۔ میں انہیں اس طرح راستے میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا، تم ان سے بات کرو۔ اس نے اپنا سیل فون شانزے کو پکڑایا۔ جس طرح وہ اظہر بھائی سے بات کر رہا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے تعلقات دوستی کے زمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہیلو، جی بھائی، میں نومی کے ساتھ سدرا کے گھر آئی تھی۔ وہ دوسری طرف سے اظہر کی بات سننے لگی اور پھر اس نے سیل فون ازمیر کی جانب بڑھا دیا، جسے تھام کر ازمیر نے دوسرے ہاتھ سے گاڑی کا کوئی خفیہ بٹن دبایا تو فرنٹ ڈور کھل گیا۔ ازمیر نے فرنٹ سیٹ پر رکھا کتابوں کا پیکٹ پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر جا کر نومی کی خبر لینے کا پکا پروگرام بنا لیا۔ اظہر نے بات بھی تو ایسی کی تھی، شانوں میں ازمیر پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں جتنا کہ خود پر۔ اتنا غصہ حسین لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی گرے آنکھوں میں شرارت ہلکورے لے رہی تھی۔ گاڑی اس نے واحدی ہاؤس کے راستے پر ڈال دی تھی۔ شٹ اپ، شانزے نے اتنا ہی کہا۔ یہ تمہارا تکیہ کلام ہے؟ اسے آپ سے تم پر آندے دیر نہیں لگی۔ اظہر بھائی سے آپ کو جاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ جو شخص وقتی تفریح کے لیے گرلز کالج کی وین کا ڈرائیور بن سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ کیا کچھ کی وضاحت کر سکتی ہو؟ وہ اس کا تپا تپا روپ نظروں میں سمو رہا تھا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ پابند ہو نہیں لیکن ہو بھی سکتی ہو۔ دلی دوڑ نہیں ہے۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، یوں بھی غصے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، اسے دور کر لیں۔ چلو وعدہ رہا ازمیر جہاں زیب کا شانزے وادی سے کہ عنقریب تم اسی گاڑی میں بیٹھو گی، لیکن مسز ازمیر جہاں زیب کی حیثیت سے اور آج تک ازمیر نے جو بھی وعدہ کیا ہے اسے پورا بھی کیا ہے۔ وہ اس کے ضبط کو آزما رہا تھا۔ آپ گاڑی روکے، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ غصے سے اس کی پوری حالت تھی۔ اب تو یہ گاڑی منزل پر ہی رکے گی۔ اس نے رفتار بڑھا دی تو چارونا چار شانزے کو خود پر کنٹرول کرنا پڑا۔ بقیہ راستہ دونوں نے خاموشی سے کاٹا۔ وہ اسے گیٹ پر اتار کر چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھتے۔ بڑا آیا پابند کرنے والا۔ الینا بھابی اور مما کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں بند ہو کر غم منانے لگی۔ آج تک کسی مرد کو جرأت نہیں ہوئی تھی اس سے اس طرح بات کرنے کی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، بڑا آیا ہیرو کہیں کا۔ اظہر وادی کو ایمرجنسی کا کہہ کر ازمیر جازیب نے اپنی کوٹھی پر بلایا تھا۔ میں فرینڈلی تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ چائے کے بعد ازمیر نے تمہید باندھی۔ وہ تو تم پہلے ہی بتا چکے ہو۔ اظہر ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ میں الینا کے علاوہ اس سے ہٹ کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ڈر بھی ہے کہ تم غلط نہ سمجھو۔ ازمیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بے فکر ہو کر کہو، میں تم پر خود جتنا بھروسہ کرنے لگا ہوں، حالانکہ میں کسی پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کرتا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں شانزے وادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ اظہر اس کی بات سن کر بھڑک اٹھے گا۔ یہ بات تمہارے پیرنٹس کو کرنی چاہیے، وہ بھی میری مما ہے۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ بدستور تھی۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ جہاں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ تمہاری مما مان جائیں گی؟ اس نے امید سے پوچھا۔ چانس تو ہے ماننے کا اگر الینا نے بھڑکایا نہیں تو، اظہر نے صاف گوئی سے کہا۔ الینا کی رسی تم کھینچ کے رکھو، یہ میری زندگی کا اہم ترین معاملہ ہے اور اس معاملے میں میں کوئی خسارہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ اینی وے، اس دن تم اسے گھر ڈراپ کیا تھا تو راستے میں کیا کہا تھا؟ تب سے بہت انگارے چبا رہی ہے، اظہر نے پوچھا۔ میں نے اسے پرپوز کیا تھا، ویسے کب لاؤں میں اپنے پیرنٹس کو وادی ہاؤس؟ اسے بہت جلدی تھی۔ سنڈے کو ٹھیک رہے گا کیونکہ اس ویکینڈ پر آذر بھائی کی فیملی بھی آ رہی ہے، اس نے سوچ کر بتایا۔ الینا کے بابا جانی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اظہر نے پوچھا۔
ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی. تم چلو گے میرے ساتھ ان سے ملنے؟ ریلی؟ وہ بہت شرمندہ ہیں، ازمین نے بتایا. کب جانا ہے؟ اظہر نے پوچھا. کل صبح نکلیں گے، شام تک واپسی ہو جائے گی، کیونکہ آفس کا بھی حرج ہوگا رکنے کی صورت میں. اوکے، کل صبح مجھے آفس سے پک کر لینا، لیکن علینا کو پتہ نہ چلے، اظہر نے احتیاطاً کہا. بیوی سے اتنا ڈرتے ہو؟ ازمین نے مذاق اڑایا. جناب، ہر شریف آدمی بیوی سے ڈرتا ہے، اور یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے. علینا اب تک بھول نہیں پائی کہ اس کے ناکردہ گناہ کی سزا حویلی کی دوسری بیٹیوں کو ملی ہے. اظہر آخر میں سنجیدہ ہو گیا. میں خواہ مخواہ ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا، علینا کی بات اور تھی. بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میری بیٹی اسٹڈیز کے لیے امریکہ جانا چاہے گی تو میں اسے وہاں بھی بھیجوں گا، کیونکہ میں روایت شکن ہوں. اوکے، میں اب چلوں. اظہر نے صوفے کی بیگ سے اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر لٹکایا. ازمیر اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا. علینا بتا رہی تھی کہ تمہاری فیملی میں مرد 2 شادیاں کرتے ہیں. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اظہر کو خیال آیا، اگر کہو تو تمہیں پیپر سائن کر دوں کہ پوری زندگی شانزے کے علاوہ کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا. وہ جذباتی ہو گیا تو اظہر نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی. مما، میں نے آج ازمیر جہازیب کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے. ناشتے کی ٹیبل پر اظہر نے مما کو بتایا. کھانے میں کیا کیا بنواؤں؟ آسما بیگم نے پوچھا. جو چاہے بنوا لے، وہ سب کچھ کھا لیتا ہے. اتنا عرصہ انگلینڈ میں گزارنے کے بعد اس کے سارے نخرے ختم ہو گئے ہیں، اظہر نے بتایا اور پھر علینا سے مخاطب ہوا. میں آج ازمیر کے ساتھ سائٹ پر جا رہا ہوں. اس نے علینا سے نظر ملانے سے گریز کیا، جسے علینا نے شدت سے محسوس کیا. یہ شخص آج کل موما بنتا جا رہا ہے. اوکے، اللہ حافظ. وہ باہر جانے کے لیے مڑ گیا. کیسا فیل کر رہے ہو؟ ازمیر، جو لینڈ کروزر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اپنے برابر بیٹھے اظہر سے دریافت کیا. عجیب سا لگ رہا ہے، اپنی شادی کے بعد پہلی بار اپنے سسرال جا رہا ہوں. وہ ہنسا. وہاں سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. سب بے قراری سے علینا، ریان اور لاما کے متعلق پوچھ رہے تھے. علینا کے بابا جانی، جنہیں بولنے میں دقت ہوتی تھی، اس سے پوچھنے لگے، علینا اور بچوں کو نہیں لائے؟ وہ شرمندہ ہو گیا. اگلی دفعہ لے آؤں گا. وہ شرمندگی سے گویا ہوا. لنچ کے بعد کچھ دیر دونوں نے آرام کیا، اور جب شام ڈھل گئی تو وہ شہر کے لیے روانہ ہوئے. کیسا فیل کر رہے ہو؟ اب کہ یہ سوال اظہر کی جانب سے ازمیر کے لیے تھا. یار، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلی دفعہ اپنی ہونے والی سسرال جا رہا ہوں. اور گاڑی میں دونوں کے کہکہوں کو نخنے لگے. مما، میں سدرا کی طرف چکر لگا لوں؟ شانزے نے اجازت طلب کی. شانزے، تمہیں معلوم ہے نا بھائی نے ڈنر میں مہمان کو انوائٹ کیا ہے. مما، وہ بھائی کے مہمان ہیں، میرا کیا کام ہے؟ وہ مچھلی. بری بات ہے جانو، کچن میں اتنا کام ہے، بھابھی کی ہیلپ کرواؤ. انہوں نے تادیبی لہجے میں کہا تو وہ منہ بنا کر کچن میں آ گئی، جہاں علینا بھابھی سندھی بریانی کے لیے مسالہ بنا رہی تھی. وہ کسٹرڈ کے لیے پھل کاٹنے لگی. شانزے، تم تو ملی ہو ازمیر جہازیب سے، تمہیں کیسے لگے ہو؟ علینا بھابھی نے پوچھا. بھائی کے دوست ہیں، اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اس نے معذرت چاہی. او ہو، علینا بھابھی نے ہونٹ سکوڑے. شامی کباب کا مسالہ پیس لوں؟ اس نے چاپر اٹھاتے ہوئے پوچھا. ہاں، پیس لو. وہ کڑاہی بنانے کے لیے چکن دھونے لگی. اظہر کا فون آ گیا تھا کہ وہ اور ازمیر ساتھ ہی آئیں گے. انہیں پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی. کھانے میں کچھ وقت رہتا تھا. نومی اور مما بے حد متاثر نظر آ رہے تھے، جبکہ علینا اور شانزے کچن میں تھی. لگتا ہے اظہر مہمان کے ساتھ آ چکے ہیں، علینا نے کہا. اسی وقت ریان کچن میں داخل ہوا. پھپھو پاپا کہہ رہے ہیں انکل کے لیے پانی لا دیں. علینا بھابھی، میں برتن دھو رہی ہوں، آپ پانی لے جائیں. اس نے علینا سے کہا تو وہ شیشے کا جگ گلاس لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی، جہاں وہ سب بیٹھے باتوں میں مشغول تھے. ایک پل کو علینا کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر نکل آئے گا. اس دن جب فون پر ازمیر کی آواز سنی تھی تو کتنی راتوں تک بے چین رہی تھی. سکون کی نیند سو نہیں پائی تھی. کیوں آ گیا ہے یہ میرے زخموں پر نمک چھڑکنے،
دوسری طرف ازمیر نے خود کو سنبھال کر اسے سلام کیا۔ اس وقت وہ اظہر وادی کی بیوی تھی۔ علینا نے بے حد سپاٹ لہجے میں اسے جواب دے کر بڑی کٹیلی نظروں سے اظہر کو دیکھا، جس نے جان بوجھ کر خود کو لاما میں مگن کر رکھا تھا، جو اس وقت اس کی گود میں تھی۔ ازمیر بھائی، آپ نے MBA کہاں سے کیا ہے؟ نومی پوچھنے لگا۔ کیمبرج سے۔ ازمیر نے ریان کو گود میں بٹھا لیا۔ شانزے، میری سسٹر بھی MBA کرنا چاہتی ہے، اس نے بتایا، اور پھر علینا سے پوچھا، بھابھی کہاں ہے وہ باگڑ بلی؟ اسے میں نے علینا کی ہیلپ کے لیے کچن میں بھیجا ہے، علینا کی بجائے آسمہ بیگم نے جواب دیا۔ انہیں علینا کا سرد رویہ دیکھ کر حیرانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اظہر انہیں رات کو علیحدگی میں بتا چکا تھا کہ ازمیر علینا کا کزن ہے، اور یہ بھی کہ وہ شانزے سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ علینا، کھانا لگوا لو۔ انہوں نے اسے وہاں سے ہٹایا، پھر سمجھایا کہ وہ خود کو کمپوز کر لے۔ جی بہتر مما۔ وہ کچن میں آ گئی اور اسٹول پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا ہوا علینا بھابھی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شانزے نے پلٹ کر دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ شانزے، تم ٹیبل پر کھانا لگاؤ، میرے سر میں اچانک درد ہونے لگا ہے، میں ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ شانزے الجھن میں گرفتار کھانے کی میز سیٹ کرنے لگی۔ ڈرائنگ ہال کی کلاس وال سے ڈرائنگ روم کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ سامنے ہی صوفہ پر بلو جینز اور ریڈی ٹی شرٹ میں وہ رف سے حلیے میں بیٹھا تھا۔ اس حلیے میں بھی اس کی وجاہت نمایاں تھی۔ اس نے مما کو کھانا لگنے کی اطلاع دی تو انہوں نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا، مجبوراً اسے ازمیر کو سلام کرنا پڑا۔ علینا کہاں ہے؟ ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھ جانے کے بعد مما کو علینا کی غیر موجودگی محسوس ہوئی۔ ان کے سر میں درد ہے، اس نے بریانی کی ڈش ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں دیکھتی ہوں اسے۔ مما اٹھنے لگی، اتنے میں علینا خود ہی آ گئی۔ ازمیر صاحب، یہ شادی کباب تو لیجئے۔ علینا کا لہجہ غیریت لیے ہوا تھا۔ شامی کباب۔ ازمیر نے ایک ملامت بھری نظر اس پر ڈالی اور کباب اٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھتے دیکھ کر مما نے پوچھا۔ میں لیلا اور سونی کو دودھ دینا بھول گئی ہوں، اس کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد علینا بھابھی آرام کرنے چلی گئی، جبکہ مما کو نماز عشاء ادا کرنی تھی۔ چائے بنانے کی ذمہ داری ڈائریکٹ اس پر آ گئی۔ چائے کے برتن لے کر وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے۔ آج اس نے بغیر پوچھے ازمیر کو بنا شکر کی چائے کا کپ پکڑا دیا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا، گویا یاد رکھنے پر محسوس ہوا ہو۔ وہ ہونٹ کچلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی ہو گئی تھی۔ اب وہ کمینہ سمجھے گا میں اسے اہمیت دیتی ہوں، وہ سوچتی رہی۔ علینا نے چاہتے ہوئے بھی اظہر سے کچھ نہیں پوچھا کہ اس نے ازمیر سے کیوں کر رابطہ بڑھائے۔ کتنی ڈسٹرب تھی وہ ازمیر کو دیکھ کر۔ اس کا کتنا دل چاہا تھا کہ وہ ازمیر کے کندھے پر سر رکھ کر اتنے آنسو بہائے کہ ساری انا آنسوؤں میں بہہ جائے۔ اور کیا تھا؟ انا ہی تو تھی جو اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی، ورنہ جب سے اسے پتہ لگا تھا کہ بابا جانی بستر پر ہیں، اس کا دل ان کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کب تک وہ اپنے بچوں کو ان کے پیارے رشتوں سے دور رکھے گی؟ آذر بھائی کی منال اور انس کو اپنے ننیال کا ذکر کرتے دیکھ کر ریان کی آنکھوں کی محرومی اس سے چھپی ہوئی تھی۔ اب جب کہ ازمیر بھی لوٹ آیا ہے، اسے جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی کہہ رہا تھا، انا کی یہ زنجیر توڑ دو، اور بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ علینا، آج ازمیر کے پیرنٹس آ رہے ہیں ڈنر پر، تم شہلا اور شانزے کو اپنے ساتھ کچن میں لگا لینا، آسمہ بیگم نے کہا تو اس نے حیرت بھری نظروں سے مما اور اظہر کو دیکھا۔ ایکچولی وہ شانزے کے رشتے کے سلسلے میں آ رہے ہیں۔ مما کی بات سن کر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یکا یک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اب تک سوئی ہوئی تھی، نیند کی بہت کچی تھی۔ وہ ایک دن ملتا تھا اسے سونے کا، اور اس دن وہ خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ دوپہر کے وقت سب بچے شانزے کے کمرے میں جمع تھے۔
अलीना लामा का फीडर देने आई तो शानजे ने पुकारा, अलीना भाभी, आपको मालूम है अजमीर जहां ज़ेब के पेरेंट्स अचानक हमारे घर किस खुशी में आ रहे हैं? ये तो ममा या अजहर को मालूम होगा। उससे शरारत सूझी। अचानक इनका जहन 5 साला अनस और रेयान की बातों की जाने मबजूल हो गया। मेरे नानू मुझे विंटर वेकेशन में वाटर पार्क ले जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे आउटिंग के लिए? अनस ने रेयान से पूछा। मेरे तो नानो ही नहीं है, रेयान ने महरूमी से कहा तो अलीना ने बढ़कर इसके लबों पर हाथ रख दिया और इसे उठाकर बाहर ले गई। शानजे शशतर बैठी रह गई। वक्त ने आज उल्टी चाल चली थी। 7 साल पहले आसमा वादी लाल हवेली में सवाली बनकर गई थी। आज लाल हवेली वाले वादी हाउस में इसी हैसियत से आएंगे। वादी हाउस के मकीनों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहला भाभी ने सलाद बनाती शानजे को मुखातिब किया, शानजे जाओ मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करके आओ। भाभी मेरा जाना जरूरी है क्या? उसने मुंह बनाया। बुरी बात बेटा, पुप्पो नाराज हो जाएंगी। शहला भाभी के मजबूर करने पर वो ड्राइंग रूम में आ गई। ब्रीजे के ऑफ वाइट चिकन के सूट में अजमीर की वालदा बेहद पुरवकार लग रही थी, जबकि वाइट कफ लगे सूट में कंधों पर सिंधी अजरक डाले अजमीर के वालिद रिवायती जागीरदार लग रहे थे। अलबत्ता अजमीर ने आंखें अपने वालिद की ही ली थी। मामा के तारुफ करवाने पर अजमीर की वालदा ने इसकी पेशानी चूमी तो वो खटक गई। कुछ तो गड़बड़ है। वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करके वापस किचन में आ गई, जहां अलीना भाभी लामा को सिरिलैक खिलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, क्योंकि वो गला फाड़ कर रो रही थी। लाएं इसे मुझे दें और आप जाकर मेहमानों से मिल लें। इसने लामा को ले लिया और अपने कमरे में आ गई, जबकि अलीना भाभी ड्राइंग रूम में आ गई, जहां बड़ी मां ने इसे देखते ही गले लगा लिया। 7 साल से इनकी ममता अलीना के लम्स के लिए तड़प रही थी। अलीना ने भी सारे बंद तोड़ दिए, इनकी आगोश में सिमटी और वो आंसू बहा रही थी। आसमा बेगम और शैला भाभी की आंखें भी नम हो गईं। कितना तरसी हूं मैं अलीना तेरे लिए। जरा सी गलती की तूने तो हम सबको कितनी बड़ी सजा दी। ये भी नहीं सोचा कि अगर हम ऐसा ना करते तो इतना अच्छा शख्स आज तुम्हारा हमसफर नहीं होता। वो तो इसे शर्मिंदा करने पर तुली हुई थी। अलीना की निगाह जूं ही रेयान पर पड़ी तो वो इसे उठा लाई और बड़े अब्बा की गोद में दे दिया, ये कहते हुए, रेयान ये आपके नानो हैं। आजर भाई ने माहौल की सोगवारी दूर करने के लिए शैला भाभी को मुखातिब किया। आज खाने का क्या प्रोग्राम है? मैं लगाती हूँ। शैला भाभी जाने लगी थी, लेकिन जाज़ेब अकबर शाह की आवाज सुनकर रुक गईं। खाना हम इस वक्त ही खाएंगे जब आप हमें शानजे बेटी का रिश्ता अजमीर के लिए दे देंगे। लेकिन भाई साहब, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है, आसमा बेगम ने कहा। सोचने की आपको कतई जरूरत नहीं है। शानजे घर से निकलकर दूसरे घर में जाएगी। जितनी मोहब्बत आप लोगों ने अलीना को दी है, शानजे को भी लाल हवेली में इतनी ही मोहब्बत और इज्जत मिलेगी। हम इसे बेहद प्यार से ब्याह कर ले जाएंगे। जाज़ेब अकबर शाह का लहजा इनके अल्फाज का भरपूर साथ दे रहा था। कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी उन्होंने। कहाँ है शानजे से बुलाएं? बड़ी माँ ने कहा तो अलीना शानजे को लेने इसके कमरे में चली गई। बड़े अब्बा की आवाज आ रही थी। हम शानजे के इम्तिहानों के बाद पहले हफ्ते में बारात लेकर आएंगे। हम शानजे आई तो बड़ी माँ यानी जरीना जाज़ेब ने इसे अपने पास बिठाया और अपनी कलाइयों से जड़ाओ कंगन उतार कर शानजे की कलाइयों में पहना दिया और इसकी बलाएं लेने लगी। मेरे अजमीर की दुल्हन, शानजे फटी फटी आंखों से देखती रह गई। खाने के बाद वो दोनों लौट गए। शहला भाभी को कलक था कि वो अजमीर से मिल नहीं पाई, क्योंकि वो दुबई चला गया था बिजनेस टूर पर। अलबत्ता अजहर भाई ने आजिर भाई की मुलाकात अजमीर से करवा दी थी और वो भी इससे बेहद मुतासिर हुए थे। जब शानजे को मालूम हुआ कि इसकी शादी अजमीर से तय हो गई है और वो भी इम्तिहानों के फौरन बाद, तो वो शहला भाभी के गले लगकर रोना शुरू हो गई।